السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ مجبوری کے ساتھ عبادت کرنا اور بچوں کو کہہ کر عبادت کروانا اور خود کسی کے کہنے پر اللہ کی عبادت کرنا، یہ عبادت ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس سے انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو، انسان کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو۔ اصل میں عبادت وہ ہے جو انسان اپنے شوق سے کرے، خود انسان اپنی سمجھداری سے کرے۔ اصل عبادت یہ ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان فطرتی طور پر جب انسان کے اندر شعور آتا ہے، عقل جب کام کرنا شروع کرتی ہے، جب انسان اس دنیا کو دیکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تب پتہ چلتا ہے انسان کو کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں۔ جب رشتوں کی پہچان ہونے لگتی ہے تو پھر انسان کبھی کبھی ان کی محبت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، بہن بھائیوں کی عزت کرتا ہے۔ یہ فطرتی انسان کے دل میں پھر ان رشتوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو والدین سے محبت کرے، بہن بھائیوں سے کرے، اپنے اساتذہ سے محبت کرے، سب رشتوں کو پہچان رہا ہے، تو یاد رکھ سب سے پہلے یہ پہچان، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے حکم فرما رہا ہے کہ ہر انسان اس سے محبت کرنا چاہتا ہے جس نے انسان پر کچھ احسان کیے ہوں۔ جیسے جب انسان اپنے استاد کے پاس جاتا ہے تو کسی کے اندر کیفیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، استاد کے آگے جھک جاتا ہے۔ استاد سے محبت کیسے کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، والدین سے محبت کیسے کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، کہاں تک جھکنا ہے، اور جتنے بھی رشتے ہیں جنہوں نے انسان پر احسان کیے ہیں وہ کتنا حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کتنی کی جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حدود قائم کرنے کے لیے شریعت نازل فرمائی ہے، تاکہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ میں نے کس سے محبت کتنی کرنی ہے۔ تو سب سے محبت کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کتنی کرنی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت تو شدید ترین کرنی چاہیے، یعنی سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے خالق حقیقی سے کرنی چاہیے۔ یہی عبادت ہے۔ یعنی جب انسان اپنے خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتا ہے تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ آپ اپنے والدین کی کتنی تابعداری کرتے ہیں، اس رشتے کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں، یہ پتہ چلے گا جب آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اپنے والدین کی تابعداری کریں گے، تب پتہ چلے گا۔ اگر کوئی انسان بورڈ لگا لے بڑے بڑے کہ والدین کی بڑی شان ہے، میں اپنے والدین سے بڑی محبت کرتا ہوں، گاڑیوں پہ لکھوا لے کہ یہ سب میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور گھر میں اپنی ماں کو ایک گلاس پانی تک نہ دے، اور ماں بلاتی رہے، باپ بلاتا رہے، ان کی تابعداری نہ کرے، وہ اندر اندر بیچارے پریشان رہیں، وہ اندر سے سڑتے رہیں، ان کے دل جل جائیں، مگر یہ تابعداری نہ کرے، اور باہر یہ لوگوں کو کہتا پھرے
کہ میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا ہوں، تو یہ والدین کی خدمت نہیں ہے، نہ ہی والدین سے محبت ہے، نہ ہی والدین سے پیار ہے، یہ بس ایک دھوکہ سمجھ لیں۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی تابعداری نہ کی جائے، اس کا حکم نہ مانا جائے، تو پھر یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کہتے کسے ہیں؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں خدا کی بندگی کرنے والا، مسلمان کہتے ہیں خدا کا غلام، ایک خدا کی تابعداری کرنے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما دے تو میری اور میرے رسول کی تابعداری کر، تو انسان تابعداری کرے گا۔ اگر اللہ فرمائے فلاں کی تابعداری کر، تو اس کی تابعداری کرنی، پیچھے حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ایک اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا، اللہ جو جو کہتا جائے وہ کرتے جانا، یعنی آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا ہے، اس کا اظہار جو آپ کریں گے اس کو عبادت کہیں گے۔ اسی لیے تو کچھ لوگ عبادت اس سٹیج پر جا کر کرتے ہیں کہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں، فرض نماز بھی پڑھتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت بھی اٹھتے ہیں، پھر اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری عبادات کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کا اظہار اسی طرح عبادت سے ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کی یوں عبادت کرتا ہے، آپ بتائیں کیا وہ انسان کبھی جھوٹ بول سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو؟ کیا وہ انسان کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں دے سکتا۔ تو جو عبادت ہے، کم از کم عبادت کتنی ہے؟ کیونکہ اس کی لمٹ ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ تہجد کے کم از کم نفل کتنے ہیں، آپ کہیں گے 2۔ اسی طرح کوئی پوچھے کہ اشراق کے کم از کم نوافل کتنے ہیں، آپ کہیں گے 2۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کم از کم عبادت کیا ہے؟ کم از کم عبادت یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کریں۔ جس طرح نماز کے اندر کم از کم عبادت یہ ہے، کم از کم چھوٹی نماز یہ ہے کہ آپ فرض تو لازماً پڑھیں نا۔ آگے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ اگر تم نیکی کے کام کرو گے، بھلائی کے کام کرو گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالی شکر کرنے والوں کا قدردان ہے اور علم والا ہے۔ اگر تم اس سے زیادہ عبادت کرتے جاؤ گے، یہ آپ کا تعلق ہے آپ کے خدا کے ساتھ، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تیرے ساتھ ایک احسان کیا ہو اور تو اس کو سلام کر کے گزرتا ہے، تو سوچ جس نے تجھے یہ پورا ایک جسم دیا ہے، جو تجھے بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، جو تجھے سننے کی صلاحیت دیتا ہے، جو تجھے دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے، جو تجھے اس دنیا میں چلنے پھرنے کی قوت دیتا ہے، دانائی دیتا ہے، عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، تجھے اولاد سے نوازتا ہے، تیرے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ دیکھ، اگر اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں، ان کا جو پتھر ہے اس کو تراش کے کوئی جانور تو اپنے استعمال میں نہیں لاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہیرے چاندی جوہرات رکھے ہیں تو جانور تو اسے اپنے استعمال میں نہیں لاتے، ان کو کیا پتہ یہ کتنی قیمتی دھاتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شعور انسان کو دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ چیزیں پیدا ہی انسان کے لیے کی ہیں۔ اے انسان، اگر اللہ نے پوری کائنات تیرے لیے رکھی ہے، اب دیکھ کہ سورج، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، سورج اس کو نہیں پتا کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں، لیکن وہ دھوپ دے رہا ہے، اور خربوزے کو نہیں پتا کہ سورج کا کیا کام ہے میرے اوپر، لیکن سورج کی وجہ سے وہ خربوزہ رنگ بدل رہا ہے۔ اس لیے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اصل میں انسان کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو پتا ہے کہ یہ سورج کتنا فائدہ دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے کتنے پھل ہیں جو پک رہے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ نے یہاں انعام دیا ہے ہمیں، کس کی وجہ سے کتنے انعاموں کو نوازا ہے، یہ سب انسان جانتا ہے۔ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے۔ اس لیے اللہ کی بندگی کم از کم کیا ہے کہ فرض لازماً پڑھنے چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی تابعداری تو فرض ہے نا، یہ کم از کم عبادت ہے۔ اس سے زیادہ جتنی عبادت کرتے جاؤ گے، آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ جتنا مضبوط ہے، آپ اتنے ہی اس کے تابعدار ہوں گے، اتنے ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، تو وہ کیا عبادت ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اگر زیادہ سے زیادہ عبادت انسان کرنا چاہے، زیادہ سے زیادہ،
تو اس کی حد کیا ہے؟ کم از کم تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کی جائے. جیسے فرض نماز، یہ تو فرض ہے نا، اس سے کم تو ہو ہی نہیں سکتے. فرض نماز تو پڑھنی ہے. اس سے زیادہ عبادت کتنی کرنی چاہیے انسان کو؟ ساری رات عبادت کرے، ساری رات نوافل پڑھے اور پورا سال روزے رکھے؟ نہ، ایسے بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک لمٹ ہے. اگر کم از کم اللہ نے حد رکھی ہے تو زیادہ سے زیادہ کی بھی حد رکھی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ رات کو اللہ کی عبادت کریں مگر سونا بھی ہے. ساری رات عبادت نہیں آپ کر سکتے، سارا دن اور پورا سال آپ روزے نہیں رکھ سکتے. یہ بھی آپ پر پابندی ہے. جیسے وہ 3 لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جن کی شکایتیں آئیں کہ حضور انہوں نے قسمیں کھا لی ہیں. ایک نے قسم کھائی ہے کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا. دوسری نے قسمیں کھا لی کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں گا اور میں شادی بھی نہیں کرواؤں گا. اور تیسرے نے قسم کھا لی کہ میں گھر میں بھی نہیں رہوں گا، ساری زندگی میں بس اللہ اللہ کروں گا، جنگلوں میں رہوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، آپ سے زیادہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اس مالک کی بندگی بجا لاؤں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے انعاموں سے نوازا ہے، اور میں سوتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں. یہ حد ہے کہ آپ بالکل اسی کو عبادت نہ سمجھ لیں. عبادت کی کئی شکلیں ہیں. ایک یہ بھی عبادت ہے کہ آپ کی جہاں ڈیوٹی لگی ہے اس کو ایمانداری سے کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ تمام ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھائیں، ایمانداری سے نبھائیں. یہ بھی عبادت ہے. عبادت اپنی اپنی جگہ پر ہے. جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھو. جب آپ ڈیوٹی پہ چلے گئے ہیں تو جب ڈیوٹی کرنے کا وقت ہے اس کو ایمانداری سے کام کریں. آپ جتنا وقت اپنے کاروبار کو دیں گے، ڈیوٹی کو دیں گے، جتنا وقت وہاں گزاریں گے، وہ سارا اللہ تعالیٰ عبادت میں ہی لکھ لے گا، کیونکہ آپ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. اگر کوئی انسان فروٹ بیچنے والا وہ فروٹ بیچ رہا ہے اور ایمانداری سے کام کر رہا ہے، اپنا جو صحیح منافع ہے وہ کما رہا ہے اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے اخراجات کے لیے، وہ صحیح جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا کما رہا ہے، تو یہ سب عبادت کر رہا ہے. یعنی عبادت کا کیا مطلب بنا؟ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تابعداری کرنا. سب سے پہلا حکم تو اللہ کا ہے نا. رسول کی حکم کی تابعداری بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرے رسول کی تابعداری کرو. اللہ حکم دیتا ہے کہ فلاں کی بات بھی مانو. جب اللہ کے حکم کی تابعداری کی جائے گی تو سب عبادت ہی کہلائے گی. جب اللہ کے حکم سے حلال کھایا جائے گا تو یہ اللہ کی طرف سے عبادت لکھی جائے گی. جب اللہ کے حکم پر حرام کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ بھی اللہ کے حکم سے عبادت ہی لکھی جائے گی. جو انسان اگر کوئی فروٹ بیچ رہا ہے اس میں کوئی حرام کا کام کرے، مطلب گلے سڑے ہوئے کوئی پھل اگر کسی کو بیچ دیتا ہے، بے ایمانی کرے گا، تو پھر یہ بندگی نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. جب اللہ کی نافرمانی کی جائے تو پھر بندگی نہیں ہوتی. بندگی اپنی مرضی سے نہیں ہے، بندگی ہے ایک خدا کی مرضی سے. اس کی مرضی سے آپ کام کریں گے، پھر سارا دن آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا جاگنا بھی عبادت ہے، آپ کا چلنا بھی عبادت ہے، آپ کا پھرنا بھی عبادت ہے. گویا کہ آپ اگر کسی سے گفتگو بھی کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ اس کے سر پر ذمہ داریاں ہیں. اس نے اپنے بچوں کا بوجھ بھی اٹھانا ہے، گھر والوں کا بوجھ بھی اٹھانا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کا بوجھ بھی اٹھانا ہے. اس نے باقی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے محض عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری عبادت ہی ہے. جو کام تم نیک نجتی سے، ایمانداری سے، اللہ کے حکم سے جتنے کام کرتے جائیں گے، جو جائز کام کرتے جائیں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ عبادت ہی لکھے گا. عبادت کون انسان کرتا ہے؟ جس کا تعلق اس کے خدا کے ساتھ ہے، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ میرا رشتہ میرے رب کے ساتھ بھی ہے. وہ کون سا رشتہ ہے؟ کہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے اور مجھے پیدا کیا گیا ہے. میں مخلوق ہوں، مجھے پیدا کیا گیا ہے. میں عبد ہوں اور وہ معبود ہے. اس کی عبادت ہم نے کرنی ہے. یہی انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ انسان پہچان لیتا ہے کہ جس نے مجھے، ایک ماں جس نے مجھے پالا ہے،
چند دن پالا، چند سال پالا، میں اس کا احسان نہیں دے سکتا تو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کر دیا، اور پھر اس کا احسان انسان کیسے دے سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا، اگر تو میری بندگی کرے گا، میرے حکم کی تابع داری کرے گا تو اے انسان پھر میں تجھے انعامات سے بھی نوازوں گا۔ اگر تو میرے حکم کو ٹھکرا دے گا، میری بات کو نہیں مانے گا، پھر یاد رکھنا پھر میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، پوری کائنات پر طاقت میری چلتی ہے، بندہ میرا ہو کر اور میری نافرمانیاں کرے، پھر یاد رکھنا پھر میں سزائیں بھی دوں گا، میرے پاس جہنم بھی ہے۔ اگر تو میرا حکم بجا لائے گا، یہ چند دن کی زندگی، عارضی زندگی تجھے امتحان کے لیے دی گئی ہے، اگر تو اس امتحان میں پاس ہو گیا پھر میرے پاس اتنے انعام ہیں کہ تو دیکھ کے خوش ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ وہ تھوڑی سی زندگی تھی، اب مجھے اتنی بڑی زندگی اور اتنی خوبصورت زندگی مل گئی۔ اے انسان اللہ کی بندگی کو سمجھ، اگر تجھے یہ سمجھ آ گئی، اس کو اپنے بچوں کو بھی یہ ویڈیو سنا، یہ ویڈیو دکھا، تاکہ تیرے بچے خوشی سے اللہ کی بندگی کریں، اور تو بھی بار بار سن تاکہ تیرے دل میں اللہ کی محبت آئے، اور تو بار بار سن کے تیرے دل میں جوش آئے کہ میں نے واقعتاً ہی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اپنے بھائیوں کو سنواؤ، اپنی بہنوں کو سنواؤ، اس لیے کہ کسی کو مجبور کر کے بندگی نہ کروائی جائے، بلکہ اس کے دل میں شوق ڈالا جائے کہ انسان شوق سے اپنے رب کو پہچان کر تو اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی نصیب فرمائے۔